فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من وراء. یہ بقی قبرستان ہے. یہ وہ قبرستان ہے جس کی وسعت 180,000 مربع میٹر ہے. بقی میں سوئے ہوئے افراد کی پرسکون آوازیں ہر زندہ دل شخص کے ضمیر کو حرکت میں لاتی ہیں. ہزاروں لوگ یہاں سوئے ہوئے ہیں. یہاں اہل مدینہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جانثاروں کے جسد خاکی کو بھی دور دراز علاقوں سے لا کر دفن کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہاں 10,000 صحابہ کرام کے جسد خاکی دفن ہیں. عثمان بن مظعون وہ پہلے مہاجر صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ میں اپنی جان خالق لم یزل کے حوالے کی. اسد بن زرارہ انصاریوں میں وہ پہلے صحابی ہیں جو بقیع میں دفن ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، اسی طرح دوسرے ہزاروں صحابہ کرام یہاں سوئے ہوئے ہیں. ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، رقیہ اور فاطمہ پیغمبر کی بیٹیاں، فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی، علی بن حسین زین العابدین، محمد الباقر، جعفر الصادق، عبداللہ ابن جعفر، عقیل بن ابی طالب. اہل بیت مصطفیٰ میں ہزاروں صحابہ اس مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ اور مومنین کی دوسری تمام مائیں یہاں دفن ہیں سوائے میمونہ اور حضرت خدیجہ کے. آپ دونوں جنت المعلیٰ مکہ میں دفن ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بار بار تشریف لاتے اور سوئے ہوئے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے آخری دن یہاں تشریف لائے اور اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور ہمیں بھی سکھائی کہ ہم اس طرح کہیں: السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ مستقدمین منا والمستأخرین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. سلام ہو اس بستی میں رہنے والے مومنین اور مسلمین پر، اور اللہ کی رحمت ہو ہمارے فوت شدگان پر اور ان لوگوں پر بھی جو راستے میں ہیں. ہم انشاءاللہ ان لوگوں سے ملنے والے ہیں. اے بقیع میں سونے والوں خوشخبری ہو، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے شفاعت کریں گے. من استطاع ان يموت بالمدینة فلیفعل فإنی اشفع لمن يموت بها. اگر تم میں سے کوئی بھی یہ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ مدینے میں وفات پائے تو وہ ایسا ضرور کرے، اس لیے کہ میں مدینے کے مردوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا. اے لوگو دیکھ لو، یہ بقیع ہے. نہ یہاں گنبد ہے، نہ ہی مزار، اور نہ ہی اس میں تبرکات ہیں، نہ ہی قبر پرستی. ان قبروں کو دیکھ لیجئے. دنیا میں بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ دوسروں پر غرور اور تکبر کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو نقش و نگار اور مزین پتھروں سے سجایا جائے اور ان کی قبروں کو مزار بنایا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ سب سے بہتر ہے. قبر کے نیچے کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. نیکی اور بدی کی تمیز کو دنیا میں اللہ رب العزت نے دلوں میں چھپا کے رکھ دیا ہے. دنیا میں بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ دوسروں پر غرور و تکبر کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی قبروں کو نقش و نگار اور مزین پتھروں سے سجایا جائے
اور ان کی قبروں کو مزار بنایا جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ سب سے بہتر ہیں۔ قبر کے نیچے کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا۔ نیکی اور بدی کی تمیز کو دنیا میں اللہ رب العزت نے دلوں میں چھپا کے رکھ دیا ہے، لیکن قبروں میں اچھا ہونا اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہاں بقی قبرستان ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جو ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم قبروں کے پجاری نہ ہوں اور مزار پرست نہ ہوں، صحابہ پرست، امام پرست اور اہل بیت پرست، امام زادہ پرست نہ بنے۔ ہم صرف اور صرف خدا پرست بنے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ ہماری قبریں بالکل سادی بننی چاہیے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ کیا۔ ہماری قبروں کو کثر نہیں بننا چاہیے تاکہ ہماری قبریں جہنم نہ بنیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے۔ اے ہمارے رب، جو ہمارے بہن بھائی یہاں بقی میں سو رہے ہیں ان کو درگزر کر۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان کی اجر سے محروم نہ کر۔ ہماری قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ أنسي لقائي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي. ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالت